بات چل رہی تھی خواب کے بارے میں۔ پچھلے جمعے کو میں نے خواب سے متعلق چند حقائق پر روشنی ڈالی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ انسان اور خاص طور پہ جو اہل ایمان خواب دیکھتے ہیں، وہ خواب کبھی بشارت ہوتے ہیں، کبھی وارننگ ہوتے ہیں، کبھی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں، کبھی نقصان اور نفع کی طرف اشارہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور کبھی پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بے تکے اور بے حساب بے موقع خواب دکھتے ہیں۔ اب یہ بات خواب کے دیکھنے والے اور خواب کی تعبیر کے بتانے کے اوپر منحصر ہے۔ خواب کا دیکھنے والا کون ہے اور خواب کی تعبیر بتانے والا کون ہے؟ کبھی کبھی ہم لوگ اس آدمی سے خواب کی تعبیر معلوم کرتے ہیں کہ جو خود نہیں جانتا کہ خواب کس کو کہتے ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی آلو بیچنے والے کی دکان پر یہ پوچھے کہ بھائی سونا کیا بھاؤ ہے، 22 کیرٹ کا سونے کا کیا بھاؤ چل رہا ہے، تو وہ سیدھا جواب دے گا 20 روپے کلو ہے۔ اس کے کان کھڑے ہوں گے کہ یا اللہ 20 روپے کلو، کہ بھائی سونا 20 روپے کلو، کہ میں سونے کو نہیں جانتا، میں تو آلو کو جانتا ہوں، آلو کا بھاؤ بتا رہا ہوں، سونے کا بھاؤ تم مجھ سے معلوم کر رہے ہو، تمہارے اندر عقل نہیں ہے، یہ کسی سنار سے جا کے معلوم کرو۔ تو خواب کی تعبیر بھی ہمیشہ اچھی بتانی چاہیے اور اچھے اہل علم سے معلوم کرنی چاہیے۔ تو خواب بشارت بھی ہوتا ہے اور خواب کے ذریعے ہدایت بھی ملتی ہے۔ میں تاریخ کی گہرائیوں میں اگر جاؤں گا، ایک دو نہیں سینکڑوں واقعات ایسے ہیں کہ رات کو خواب دیکھنے سے پہلے آدمی کچھ اور تھا، اور صبح کو بیدار ہونے کے بعد خواب کی بدولت کچھ اور بن گیا۔ چلیے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ کئی صدی پہلے ایک شخص گزرا ہے، وہ بہت ہی خطرناک قسم کا چور، مشہور قسم کا ڈاکو، اور 24 گھنٹے نشے میں اور شراب کی حالت میں مست رہنے والا، ساری زندگی نشے میں، شراب میں، چوری میں، ڈکیتی میں، لوٹ مار میں، ساری زندگی اسی میں گزر رہی تھی۔ رات کو یہ آدمی 12 بجے کے بعد، آدھی رات کے بعد اپنا کام سے فارغ ہو کر ڈکیتی ڈال کر مال لوٹ کر اپنے گھر آیا۔ رات کو اس نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ قیامت قائم ہے، زمین اور آسمان کا نظام ٹوٹ رہا ہے، آسمان پھٹ رہا ہے، ستارے جھڑ رہے ہیں، سورج بے نور ہو چکا ہے، ایک افراتفری کا عالم ہے، اور اسی حالت میں جنت اور دوزخ لا کر رکھے گئے ہیں اور لوگوں کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ جنتی جنت میں جا رہے ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو خواب کا دیکھنے والا، بھائی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں، غور سے دھیان سے سننا، بیچ میں کبھی روک کے میں کچھ بھی معلوم کر سکتا ہوں۔ خواب کا دیکھنے والا کہتا ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ میرا نمبر آ گیا تو مجھے آگے بڑھایا گیا اور ایک دم حکم ہو گیا کہ یہ آدمی جہنمی ہے، اس کو جہنم میں پہنچاؤ۔ چنانچہ میں گھبرایا جہنم کا نام سن کے، اور جہنم بھی سامنے بالکل۔ تو چلتے وقت میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت ہی خوفناک، خطرناک، زہریلا اژدہا میرا پیچھا کر رہا، میرا تعاقب کر رہا ہے، اور اپنے منہ کا نوارہ بنانے کے لیے مجھے بے چین ہے۔ کہتے ہیں کہ میں خواب کی حالت میں بھاگا اور وہ اژدہا مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے بھاگا۔ دونوں کی بھاگ ہو رہی ہے، میں بچتا بچاتا ادھر ادھر بھاگ رہا ہوں اور وہ میرے پیچھے بھاگ رہا ہے۔
بھاگتے بھاگتے آگے چل کر میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ کھڑے ہوئے ہیں، سفید داڑھی ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کمر جھکی ہے، پورا جسم لاغر اور کمزور ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بڑے میاں مجھے کسی طریقے سے مصیبت سے بچاؤ، یہ اژدہا میرا پیچھا کر رہا ہے، اس سے میں کیسے جان بچاؤں؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ بھائی میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، البتہ ایسا ہے کہ تم اس پیچھے والے سامنے والے پہاڑ پر چڑھ جاؤ، ہو سکتا ہے تمہاری مدد کا کوئی جان بچانے کا سامان ہو جائے۔ اور ان کی ہدایت کے مطابق میں آگے بڑھا اور میں نے پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی 2 سال کے عمر کی وہ نیچے اترتی ہوئی آ رہی ہے۔ جتنے وہ بچی آئی میں نے دیکھا کہ یہ تو میری بیٹی ہے 2 سال کی۔ تو میں نے اس بیٹی سے کہا کہ تو یہاں کیسے ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ میں تمہاری بیٹی ہوں، تم میرے باپ ہو۔ اور یہ کہہ کر ان کی گود میں بیٹھ گئی اور گود میں بیٹھ کر یہ کہنے لگی کہ اے میرے باپ، میں ہمیشہ تم کو سمجھاتی تھی کہ نشہ چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، اس کا رزلٹ بہت بھیانک ہے، اس کا پینے والا، اس کا کرنے والا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اس کا انجام نہ دیکھ لے، مگر آپ نے میری بات نہیں مانی۔ اگر آپ اب بھی توبہ کر لیں تو میں اللہ سے سفارش کروں گی کہ وہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تمہاری گناہ کو، غلطی کو معاف کر دے اور تمہیں ہدایت دے، میں دعا کروں گی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ بتا ماجرا کیا ہے؟ یہ قیامت کا قائم ہونا، یہ اژدہا کا پیچھے لگنا اور یہ بڑے میاں کا ملنا، کیا معاملہ ہے؟ تو اس 2 سال کی بیٹی نے کہا کہ جو اژدہا تمہارا پیچھا کر رہا ہے وہ تمہاری بدعمالیاں ہیں، وہ تمہارے گناہوں کی شکل ہے، جو تم نے کرتوت دنیا کے اندر کیے ہیں یہ ان سب کی ایک عملی شکل ہے جو اژدہا بن کر وہ تمہارے گناہ، تمہاری حرکتیں، تمہارا تعاقب کر رہے ہیں، تمہیں کھانے کے لیے تیار ہیں اور تم اس سے بچ کر بھاگ رہے ہو۔ تو بڑے میاں، اس نے کہا کہ وہ بڑے میاں کون سے بزرگ تھے؟ کہ وہ جو بزرگ تمہیں دکھائی دیے وہ تمہاری زندگی کی کچھ نیکیاں ہیں جو تم نے کبھی کبھی کوئی اچھا کام بھی کر لیا تھا، لیکن وہ اتنے کمزور، اتنے لاغر اور اتنے کم تعداد میں ہیں کہ وہ بڑے میاں کی شکل میں تمہیں دیکھ تو رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے مقابلے میں اژدہا زیادہ طاقتور ہے، لہذا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لہذا انہوں نے بھی پلہ جھاڑ دیا۔ اب تمہارے لیے ایک ہی شکل ہے کہ تم اللہ سے توبہ کرو، اپنی غلطیوں کی، اپنی حرکتوں کی معافی مانگو، اور اس کے بعد میں بھی سفارش کروں گی اللہ سے کہ وہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ یہ خواب دیکھتے دیکھتے اس آدمی کی آنکھ کھلی کہ بھائی یہ آدمی جس کی آنکھ کھلی خواب دیکھ رہا تھا، یہ کیا کام کرتا تھا؟ زور سے بتاؤ۔ چوری، شراب اور ڈکیتی، لوٹ مار، یہ کام کرتا تھا۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو اس نے 1 2 3 لمحے کے لیے تو غور کیا اور پھر لیٹے لیٹے اللہ سے ایسی صلح کی، اللہ سے ایسی صلح کی، اللہ سے ایسی پکی اور سچی توبہ مانگی کہ خواب دیکھنے سے پہلے یہ آدمی لعنت اللہ تھا اور خواب دیکھنے کے بعد یہ آدمی رحمت اللہ بن گیا۔ اور اس کا نام کیا تھا؟ اگر بتاؤں تو بھولو گے تو نہیں؟ جو موجود نہیں اپنے گھر جا کر نام بتاؤ گے؟ ان کا نام تھا مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ۔ کیا نام؟ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ۔ خواب دیکھنے سے پہلے بدترین انسان، ہر لمحے اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اور خواب دیکھنے کے بعد جب اللہ سے صلح کی، رحمت اللہ علیہ بن گئے، ولی و کامل بن گئے۔ اللہ نے ساری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا،
اللہ تعالیٰ نے ساری برائیوں کا، گناہوں کا، شراب کا، جوئے کا، لوٹ مار کا، چوری کا، ڈکیتی کا، ساری چیزوں کا خاتمہ کر کے ان کی جگہ نیکیوں کو مسلط کر دیا۔ یہ تھی صلح کی بات۔ میں اس مجلس کے اندر ہاتھ تو نہیں اٹھوانا چاہتا، اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اس مجلس میں جامع مسجد کے اندر 2 گناہ کرنے والے اگر یہاں موجود ہوں، نمبر 1 نشہ کرنے والے، کسی بھی چیز کا نشہ ہو، شراب کا ہو، سلفے کا ہو، بھنگ کا ہو، افیون کا ہو، گانجے کا ہو، کیا کیا ہو، آپ جانتے ہوں گے، میں تو نہیں جانتا، کسی بھی چیز کا جو نشہ کرتا ہو، ایک وہ، اور دوسرے وہ جو اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے اوپر ظلم کرتا ہو، گالیاں بکتا ہو یا ان کے اوپر زیادتی کرتا ہو، ان کو مارتا اور پیٹتا ہو۔ ان دونوں جرموں کا اگر کوئی آدمی یہاں موجود ہو تو اس مسجد کے اندر اللہ کو حاضر ناظر اور گواہ بنا کر پوچھتا ہوں، اللہ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہو؟ ابھی صلح کر لو۔ یہ نہیں کہ نماز کے بعد دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ تو پل جھپکنے سے پہلے میں میری طرف متوجہ ہو جا، میں زمین سے لے کر آسمان تک کے چٹے گناہوں کے چشمے زرن کے اندر پل جھپکتے ہی معاف کر دوں گا۔ اس سے زیادہ سستا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہماری کمی ہے کہ ہم اس اللہ کو چھوڑ کر، اس پروردگار عالم کو چھوڑ کر وہاں بھٹک رہے ہیں جہاں تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور جہاں اللہ موجود ہے، اللہ کی رحمت موجود ہے، اللہ کے انعامات موجود ہیں، اللہ کا فضل موجود ہے، اس طرف کو ہم رخ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آؤ ہم مسجد کے اندر اس بات کا عہد کرتے ہیں، جن خباثتوں اور گندگیوں کے اندر ہم دن رات پڑے رہتے ہیں، صبح کو بھی نشہ، شام کو بھی نشہ، رات کو بھی نشہ، کچھ نہیں دکھائی دے رہا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے، بس نشے کی دھن میں سوار ہے۔ گھر میں آئے گالی گلوچ، مارنا پیٹنا، دھکے دینا، ظلم کرنا، ستم کرنا، خرچہ نہ دینا، یہ بہت سے ہماری بھائیوں کے اندر بیماریاں ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی بیماری کسی کے اندر موجود ہو، میں ہاتھ جوڑ کر اللہ کا گواہ بنا کر اس سے کہہ رہا ہوں، اگر اسی وقت اس نے اللہ سے صلح کر لی، سچی اور پکی توبہ کر لی اور یہ ثابت کر کے دکھلا دیا آج کے بعد نہ نشہ کرنا ہے نہ ظلم کرنا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں 100 روپے کے اسٹامپ پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، وہ لعنت اللہ بننے کی بجائے رحمت اللہ بنے گا، اللہ کی رحمتوں کا نزول اس کے اوپر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔